السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے اور پوئم نمبر ہماری 6 ہے۔ ہم اکارڈنگلی سلیبس چل رہے ہیں اور سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے سلیبس کی اور ایزیلی پتہ بھی چلے کہ کتنا کور ہو رہا ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی پوئم جو سر تھامس وائٹ نے لکھی ہے۔ اس پوئم کا آپ کو تھوڑا سا تھیم پہلے سمجھا دوں کہ اس کا تھیم بھی سیم پریویس پوئمز کی طرح ہی ہے، لیکن یہاں پر اب وہ اس سے بالکل پریسائز اور کنسائز وے میں پوچھنا چاہ رہا ہے، ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کر رہا ہے اس پوئم میں کہ ڈیئر بیلوڈ، یا تو تم مجھے یس کہو یا تو تم مجھے نو کہو، یا ہاں کہہ دو یا نہ کہہ دو، کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بالکل پلین وے میں تم مجھے یا ہاں کہہ دو، یا پھر اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مجھے نہ کہہ دو۔ میڈم وداؤٹ ان مینی ورڈز، once I am sure you will or no, and if you will then leave your boards۔ اس کو ایڈریس کر رہا ہے کہ میڈم بغیر ڈھیر سارے الفاظ کہے، بغیر کوئی ایکسپلینیشن دیے، once I am sure you will or no، کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، لانگ ٹرم ریلیشن شپ یا کمپینین شپ بنانا چاہتی ہو، یا اور نو یا نہیں، اینڈ اف یو ول، اور اگر تم چاہتی ہو، اگر تم چاہو گی، دین لیو یور بورڈز۔ بورڈز کا میننگ ہوتا ہے ٹو سائیڈڈ ورڈز یا ٹرکس، آپ کہہ لیں کہ تم میرے ساتھ ٹرکس کھیلنا چھوڑ دو، اینڈ یوز یور وٹ اینڈ شو اٹ سو۔ تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ اور اپنی ذہانت کو استعمال کرو، اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرو، اور مجھے جو ہے بتا دو کہ تم ہاں کہنا چاہتی ہو یا نہ کہنا چاہتی ہو۔ فار ود اے بیک یو شیل می کال، اینڈ اف آف ون دیٹ برنز آلوے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر جب مجھے بلاتی ہو تو سب کے سامنے کیوں نہیں بلاتی؟ اگر مجھے بلاتی ہو تو سگنل آف کالنگ جو ہوتا ہے، بیک کہتے ہیں اس کو، کہ اگر مجھے جب بلاتی ہو تو سب کے سامنے بلا لیا کرو، کہ چھپ چھپ کر بلانے سے بہتر ہے۔ اینڈ اف آف ون، جب تم ایسا کرتی ہو، جب تم ایسی حرکتیں کرتی ہو تو دیٹ برنز آلوے، تو یہ مجھے جلاتی ہیں، برن کرتی ہیں، جو کہ میری سفرنگ کا باعث بنتی ہے۔ یہ ہیو پٹی اور روتھ ایٹ آل، تمہارے پاس میرے لیے جو ہے صرف غصہ ہی غصہ ہے کیا؟ تمہارے پاس میرے لیے پٹی نہیں ہے، رحم نہیں ہے، تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اور روتھ مین کمپیشن جو ہے میرے لیے تمہارے پاس نہیں ہے۔ سو آنسر ہم فیئر، ہم، اس نے ہمیشہ جو ہے اپنے لو کو پرسونیفائی کیا ہے، تو یہاں پہ پھر وہ ہم کا ورڈ یوز کرے، آنسر ہم فیئر ود یہ اور نے، یا پھر تم مجھے کلیئر ورڈز میں یس کہہ دو یا نو کہہ دو، یہ اور نے، یس اور نو۔ اف اٹ بی یہ، اگر تم یس کہتی ہو، آئی شیل بی فین، تو میں بہت خوش ہوں گا، آئی ول بی ہیپی، آئی ول بی پلیزڈ اینڈ بیکم گلیڈ ود یور آنسر۔ اف اٹ بی نے، اگر تم نہ کہتی ہو، فرینڈز ایز بیفور، تو ہم پہلے کی طرح صرف فرینڈز ہی رہیں گے۔ ایز یو شیل اندر مین obtain، تو اب یہاں پہ کمپلیٹلی اس کی ڈس لائلٹی کی جو ہے تھیم اگین آ گئی ہے، اس نے ٹون بنا لی اپنی، یہ اس کا لاسٹ میں ہمیشہ اس کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ سر تھامس وائٹ نے جو انگلش سونیٹس کی جو پیٹرن اس نے یوز کیا ہے، وہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ اسٹارٹ کی جو لائنز ہیں اس میں اپنا پرابلم جو ہے وہ ڈسکس کیے، اور لاسٹ کی جو 2 لائنز ہیں اس میں وہ اس کا کنکلوژن پیش کر دیتا ہے۔ تو اب وہ کنسٹرو کرتے ہوئے کہتا ہے یو شیل اندر مین obtain، تو تمہیں چاہیے کہ تم کوئی اور جو ہے انسان دیکھ لو، اگر تمہیں میں نہیں پسند تو، اینڈ آئی مائن اون، تو میں جو ہے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لوں گا، اینڈ یورز نو مور، اور تمہیں جو ہے مزید میں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو
اب وہ ڈائریکٹلی اس کو ایڈریس کر رہا ہے. پریویس پوئمز میں تو اس نے جسٹ اس سے کچھ ریکویسٹس کی ہیں اور کہیں اس نے جو ہے ڈس لائل اس کو شو کیا ہے، لیکن اس پوئم میں اس نے فوراً سے جو ہے اس کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے سیدھی سیدھی بات بتا دو کہ تم کیا چاہتی ہو، تم ایکسپلینیشنز نہ دو. نہ میں تمہارے ہاں کہنے پر کوئی ایکسپلینیشن مانگتا ہوں تم سے، اور نہ ہی تمہارے نہ کہنے پر تم سے کوئی ایکسپلینیشن مانگتا ہوں، اور جو ہے ہم جسٹ فرینڈس کی طرح رہیں گے. تو اسٹوڈینٹس آج کا یہ تھا لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ باکس میں لازمی میسج کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.